بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تہجد کے وقت کا وظیفہ، ہر خواہش، ہر حاجت منٹوں میں حل۔ ایک چھوٹی سی آیات پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے رات کی خاموشی میں دل کے سب راز رب کے حضور کھول کر رکھے؟ کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں سجدے کی گرمی محسوس کی؟ کبھی ساری دنیا کے نیند کو چھوڑ کر صرف اللہ سے باتیں کی؟ اگر نہیں تو پھر یہ آپ نے زندگی کی سب سے پرسکون، سب سے قیمتی گھڑیاں ضائع کر دی ہیں۔ رات کے آخری پہر جب سب سوتے ہیں اور زمین پر سکون چھا جاتا ہے، اس وقت آسمان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش سے قریب ہو کر پکارنے والے کو دیکھتا ہے، سننے والے کو سنتا ہے، مانگنے والے کو عطا کرتا ہے اور روز دینے والے کو اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ یہ وقت جو تہجد کہلاتا ہے، اللہ کے خاص بندے کا راز ہے۔ یہ وقت ان لوگوں کا ساتھی ہے جو دنیا کی اندھی دوڑ میں نہیں بلکہ آخرت کی روشنی میں جینا چاہتے ہیں۔ رات کے اس وقت مانگی گئی دعا صرف قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ کوئی جو مانگے تو میں اسے دوں، ہے کوئی جو معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں، کوئی جو مغفرت چاہے تو میں اسے بخش دوں۔ اب ذرا سوچئے، جس وقت اللہ تعالیٰ خود بندے کو آواز دیتا ہے، وہ وقت کیسا ہوگا، وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ اور اگر اس وقت کوئی قرآن کی چھوٹی سی آیت پڑھ لے تو اللہ کا کوئی نام لے کر وظیفہ کر لیں تو اس کا اثر کتنا زبردست ہوگا۔ آج کی تحریر ایک ایسی آیت، ایک ایسے وظیفے آپ کو دے گی جو تہجد کے وقت پڑھا جائے گا تو بند دروازے کھول جاتے ہیں، رکی ہوئی قسمت چلنے لگتی ہے، بیمار شفا پا لیتے ہیں، بگڑا مقدر بن جاتا ہے اور دل وہ سکون پاتا ہے جو ساری دنیا نہیں دے سکتی۔ لیکن اس سے پہلے آئیں تہجد کے وقت کی فضیلت کو دل سے محسوس کرتے ہیں اور وہ اسلامی واقعات سنتے ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو بدل دیا، صرف اس لیے کہ وہ رات کو اللہ سے جڑ گئے۔ تہجد جسے قیام اللیل کہا بھی جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد نفل نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خالص ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود، قابل ستائش مقام پر باعث مبعوث کر دے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود کی طرف اشارہ کرتی ہے جو شفاء کبریٰ ہے، اور اس میں تہجد کو اس مقام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بندوں کو اس نماز سے شرف ملے تو سوچے ایک عام بندے کو کیا کچھ نہیں مل سکتا۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا صرف قبول نہیں ہوتی، وہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس وقت کا کیا گیا وظیفہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اس وقت کی نماز اللہ کے سب سے قریب کرتی ہے۔ وہ لمحہ جو ساری کائنات پر سب سے افضل ہے، وہ بدقسمتی سے ہم انہی لمحوں کو نیند میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے وہ عظیم لوگ جنہوں نے دنیا پر اثر ڈالا، جن کی دعائیں رد نہ ہوئیں، جن کے الفاظ کتابوں کا حصہ بنے اور جن کی زندگی میں انقلاب آیا، ان سب کا ایک راستہ تہجد، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز تہجد کے لیے حاضری دینا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بڑے بڑے مرتبے حاصل کر لیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں بندہ راحت اور آرام کو چھوڑ کر سردی اور گرمی کی شدت برداشت کر کے وضو کر کے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندے کو اپنے قرب و لطف سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں قرآن میں پاک میں کئی مقامات پر ان نماز کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نمبر 1 ترجمہ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ نمبر 2، بھلا کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑی میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدوار ہے۔ کہو کہ کیا وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں۔ نمبر 3، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کنارے میں بھی تاہم تم خوش ہو جاؤ۔ نمبر 4، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر
طریقے سے کہی جاتی ہے۔ نمبر 5، اے پیغمبر تمہارے پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ نمبر 6، اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارک میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور مختلف قسم کی دور کی باتیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نمبر 1، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھو کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ اے لوگو آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہیں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات تہجد کی نماز ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کے وقت آدمی اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں 2 رکعتیں نماز پڑھیں یا ایک دو رکعت پڑھے تو وہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیوں میں سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی گدی پر جب وہ سوتا ہے تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، ہر گرہ پر یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، پس خوبصورت اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لیتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھولی جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث نفس اور سست ہوتا ہے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بلا خانے ہیں جو آب گینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح سے بات کریں اور غربا کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ نمبر 6، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز۔ نمبر 7، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالی شانہ بہت خوش ہوتے ہیں، ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، اور دوسرا اس قوم سے جو نماز میں وصف بندی کریں، اور تیسرا اس قوم سے جو جہاد میں صفیں بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کرے۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے مطابق آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں۔ یہ وقت نماز تہجد کا ہی ہوتا ہے جس وقت باری تعالیٰ یہ صدا لگاتا ہے
محترم ناظرین، تہجد کی وقت کی روحانی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ پاک ہی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا ہے، میں اس کی دعا قبول کروں۔ تہجد کی نماز اور دعا کے ذریعے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو تہجد پڑھتا ہے وہ زندگی کے طوفانوں میں بھی سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کا دل مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن ایک رات آپ نے اپنی بہن کے گھر میں قرآن سنا۔ رات کی تاریکی اور قرآن کی روشنی میں دل کا حال بدل دیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ تہجد کے وقت قرآن کا اثر دلوں کو بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں جب آنکھ کھل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے خاص بلایا جانا ہوتا ہے۔ اس وقت دعا کا ایک جملہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ہم تہجد کے وقت نہیں جاگ سکتے، کیا کریں؟ فرمایا، تمہارے دن کے گناہ تمہیں رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے روکتے ہیں۔ یعنی جو دل سے توبہ کرے وہ تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، بس ایک رات کا عمل ہے۔ تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی قرآنی آیت پڑھیں۔ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، حاجت ہوگی، منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ باقی اس وظیفے کی کوئی خاص پابندی نہیں ہے، ہر عام اور خاص کر سکتا ہے۔ اور دوستو، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، خود بھی اور گھر والے بھی اس وظیفے کی برکت سے جیسا بھی بگڑا کام ہوگا چند لمحوں میں حل ہو جائے گا۔ اب وظیفہ جاری کریں گے اور ادھر وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی ہر طرح کے نقصانات سے حفاظت ہوگی، اور ہر طرح کی آفات چاہے آسمانی ہو یا زمینی، ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اس قرآنی آیات کے عمل کی برکت سے ایسی جگہ سے فائدہ ہوگا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کے آخری پہر میں جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں یہی عمل کرنا ہے۔ ویسے بھی یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے فوائد دیتا ہے کہ انسان کی عقل بھی ان کی سوچ نہیں سکتی۔ ان کے آج کے اس وظیفے میں اب آپ کو وہ آیات بتاتے ہیں جو آیت پڑھنے سے ہر خواہش، ہر حاجت منٹوں میں حل ہو جاتی ہے۔ وہ آیت جو تہجد کے وقت کو اگر 101 مرتبہ پڑھی جائے تو اللہ کی مدد اترتی ہے۔ یہ آیت ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس آیت کو تہجد کے وقت 100 مرتبہ پڑھنے سے رکا ہوا رزق کھل جاتا ہے، دولت کی نعمت ملتی ہے، امتحان میں کامیابی ہوتی ہے، اور بے اولاد کو اولاد، بے روزگار کو روزگار، اور نوکری، بے شمار شفاعت، دل کو سکون اور مایوسی کو امید مل جاتی ہے۔ ایک خاتون جو 10 سال سے بے اولاد تھی، ہر ڈاکٹر کے در پر گئی۔ ایک عالمہ نے اسے تہجد کے بعد یہ آیت پڑھنے کا مشورہ دیا۔ 3 مہینے کے اندر اس نے خوشخبری سنائی۔ ایک نوجوان جو انٹرویو پر بار بار فیل ہو رہا تھا، اس نے تہجد کے وقت آیت پڑھنا شروع کی۔ ایک بڑی کمپنی نے خود اسے آفر کی، وہ بھی دگنا تنخواہ کے ساتھ۔ عورت اگر تہجد کے بعد صرف اللہ کا ذکر کرے تو قرآن کی کوئی آیت پڑھ لے یا خاموشی سے اللہ سے بات کرے تو اللہ اس کی دعا بھی سن لیتا ہے۔ عورت کے یہ عمل اپنے گھر، بستر یا جائے نماز پر بیٹھ کر بھی کرنا جائز ہے۔ اللہ نیت پر نوازتا ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ تہجد کی 2 یا 4 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد
پھر یہ آیت 101 بار پڑھنی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آخر میں پھر درود پاک درود شریف 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے، انشاءاللہ جلد پوری ہوگی۔ ناظرین، دنیا کی دوڑ میں ہم سب کچھ چاہتے ہیں، دولت، سکون، شہرت، کامیابی، عزت، رشتہ اور اولاد، رزق، صحت، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سب ایک ہی در سے ملتا ہے، وہ ہے اللہ کا در، اور وہ در رات کو کھلتا ہے۔ تہجد کے وقت اس وقت اگر آپ نے اللہ سے بات کر لی، دل سے دعا مانگ لی، اس کی کوئی ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لی، وہ آپ کو اس دنیا کے ہر در سے بے نیاز کر دے گا، دل کو وہ تسکین دے گا جو سونا، چاندی، شہرت یا محبت بھی نہیں دے سکتی۔ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، چاہے ہفتے میں ایک بار یا صرف جمعے کی رات، لیکن ضرور بنائیں، اور آج ہی تہجد کے وقت یہ آیت پڑھ کر دعا مانگیں۔ یقین رکھیں اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور عزت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔